اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15واں ہے 16واں ہے 16واں درس ہے۔ سولہواں درس اور تاریخ 21/6۔ کون بتائے گا کہ کل ہم نے بحث کہاں پر چھوڑی تھی؟ علیہ السلام۔ بہرحال ہم پھر چلتے ہیں ذرا سا اپنے ان چیزوں کی طرف جہاں پر ہم نے اس چیز کو چھوڑا تھا۔ اب اگر آپ غور و فکر کیجئے تو ایک سوال رہنے دیجیے اس کو، ایک سوال ہم نے آواز آ رہی نا، ایک سوال ہم نے یہاں پر وہ کیا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے؟ جواب یہی تھا کہ اخباریت کی ابتدا 1100 ہجری میں ہوئی، اور یعنی 11ویں صدی میں، اور جو ملا محمد امین استرابادی تھے انہوں نے لوگوں کو بھٹکایا، انہوں نے لوگوں کو بہکایا، گمراہ کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔ اور اگر ساؤنڈ تیز ہے، اگر اس کو کم کر دیے تو ساؤنڈ نہیں کرے گا، اس کو اٹھا دیجیے۔ یعنی اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہم محمد امین استرابادی جنہوں نے 11ویں صدی میں اخباریت کو کیا کیا ہے؟ عروج پر پہنچایا ہے۔ اور ان کا جو دو نظریہ تھا وہ یہی کہ سب سے پہلے کہ معصوم کی پیروی ہونی چاہیے، اور دوسری یعنی تقلید اور اجتہاد کی یہ کیا تھے؟ منکر تھے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ جو دو چیزیں اور پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک چیز تعقل ہے۔ تعقل یعنی ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی غور و فکر نہیں کریں گے، ہم سوچے سمجھیں گے نہیں، کسی چیز میں سوچ بچار نہیں کریں گے۔ تعقل یعنی غور و فکر کرنا، عقل کا استعمال کرنا، یہ سب معنی اسی میں آئیں گے۔ تو انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، کہنے لگے تھے، اگر آپ کے ذہن میں ہو ساری باتیں، تو انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ یعنی اس سے پہلے معصوم کے علاوہ دوسرے کی تقلید نہیں ہو سکتی، اور شیخ صدوق سے پہلے سارے قدیم شیعہ جتنے تھے وہ کیا تھے؟ اخباری تھے۔ وہ کیا تھے؟ اخباری تھے۔ یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے، نہ یہ کہ آپ اسی چیز کو مطلب اتنی سی کلپ کاٹ کر کے یہ کہہ دیے صاحب یہ اخباری تھے، نہیں۔ اب اس کے بعد اخباری تھے، اس کے بعد ابو عقیل ابن جنید، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی کے ذریعے لوگ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے، اور احکام الہی میں اجتہاد اور تعقل کو داخل کر دیا۔ کس چیز کو؟ اجتہاد اور تعقل کو۔ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے، یعنی یہ ان کا الزام تھا کہ ان لوگوں نے اس چیز کو کیا کیا؟ داخل کر دیا۔ اب اگر آج آپ یعنی ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا جو کام یعنی غیر مسلک کے لوگوں نے کیا۔ جیسے ہم نے ایک مثال لی تھی حنبلی فرقے کے، کہ ان کے ہاں جمود فکری زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی فکر رشد نہیں کر سکتی، جتنی ہے اتنی ہی رہے، ارتقاء نہیں کر سکتی، یعنی ہم جتنا ہمیں بتا دیا گیا بغیر چو چرا کے ہم قبول کر لیں، جبکہ قرآن دعوت دیتا ہے آپ
تعقل کیجئے، آپ تدبر کیجئے، یعنی آپ غور و فکر کیجئے اور آپ سوچئے بچاریے۔ لیکن یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ آپ سوچئے بچاریے نہیں، یعنی جسے آج کے اگر ہمارے آج کے زمانے میں کہا جائے تو اپنا دماغ مت لگائیے۔ آپ بتائیے یہ جمود فکری کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ جیسے بھئی ہمارے یہاں شیعوں کے درمیان یہی ہے کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کیجئے، کسی بھی مسلک کا ہو اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر اسی کو آپ پلٹ دیجئے دوسرے مسلک کا، کہ اگر آپ اپنے مسلک والوں سے کوئی سوال کیجئے تو وہ سیدھے سیدھے جواب نہ دینے کا ایک بہانہ، کیا تمہارا دوستانہ رافضیوں کے ساتھ ہے؟ کیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا شیعوں کے ساتھ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سامنے والا عقلی دلیل مانگ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بہکا رہے ہیں، یعنی اس کا جواب نہ دے کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اسی چیز کو کہ کیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا رافضیوں کے ساتھ ہے یا شیعوں کے ساتھ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم سرے سے ان کی باتیں کیا کر رہے ہیں؟ نکار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ بہانہ ہے جو فکروں کو کھلنے سے کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ جبکہ یعنی اگر آپ غور و فکر کیجئے تو علمی مناظرہ، علمی بحثیں، علمی مباحثہ یہ سب ہمیشہ کھلا رہا ہے، اس کا باب کھلا رہا ہے اور یہ مواقع ہمیشہ برقرار رہے ہیں تاکہ جس کو بھی جو سوال کرنا ہے وہ سوال کرے، تاکہ وہ مطمئن ہو سکے، تاکہ اسے یقین پیدا ہو سکے کہ جس مذہب کو میں مانتا ہوں وہ صحیح ہے، یا سامنے والا جس مذہب کو مان رہا ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی جب یہ بحث اور مناظرہ جب حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، واقعیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان غافل نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا سا ہمارے یہاں بھی آ جائیے، ہمارے یہاں علیہ السلام، ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں آ کر کے اگر آپ کوئی سوال کرنے لگیے تو کہتے ہیں کیا اخباری ہو گئے ہو؟ یہ اخباری ہو گئے ہو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اسپیشل فرقے کو لے جا کر کے الگ کر دیا۔ کیوں الگ کر دیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو محمد امین اسلام آبادی ہیں یہ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، یہ تعقل کے قائل نہیں ہیں، عقل کو یہ نہیں قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب ایسے ہی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہ سوالات پیٹنٹ تیار کر رہے ہیں کہ جس کا جواب یعنی ہم کنفیوژن کے شکار ہو جائیں، کہ جہاں پر معصوم کی، جیسے آپ کو یاد ہوگا عدول اور عدول ایک لفظ ہم نے بتائی تھی نا، اس چیز کو ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، تو یہی چیز کیا ہو گئی تھی؟ یہی چیز لوگوں کے ذہنوں میں یعنی اگر اعراب نہ لگاؤ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ خطرہ ہو جائے گا۔ اب جیسے اسی کی ایک مثال میں آپ سے ہم نے ایران میں ظاہراً کسی مجلس میں یا کسی اس میں سنا تھا، وہ جملے مجھے یاد ہیں جس میں یہی امام سے سوال کیا گیا تھا اور یہی کہا گیا تھا آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، شیخ حضرت شیخین کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو اب اس میں یعنی جو امام نے پیش کیا تھا وہ کہا تھا کانا عادلین، یہ دونوں کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ سامنے والا کیا سمجھا؟ سامنے والا یہی سمجھا کہ یہ جو ہیں انصاف کرنے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبکہ امام نے یہاں پر عدل جو وہ ہے وہ عدل سے نہیں، یعنی ایک ہوا جیسے ہم نے بتایا تھا عدول اور عدول، تو یہ عدول سے عادل امام نے وہ کیا جو استعمال کیا، یعنی کانا عادلے نے۔ اب سامنے والا کیا سمجھے گا؟ سامنے والا یہ سمجھے گا ارے امام کا نظریہ ان شیخین کے بارے میں تو بالکل عادل مانتے ہیں، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی کمیاں اور خامیاں نہیں ہیں۔ جبکہ امام بتانا کیا چاہتے تھے؟ امام بتانا یہ چاہتے تھے یہ عدول عن الحق، یعنی یہ دونوں ایسے تھے جو دین سے کیا ہو گئے تھے؟ پھر گئے تھے،
دین سے پلٹ گئے تھے. تو جب دین سے پلٹ گئے تو اب امام نے ایسے لفظ کا استعمال کیوں کیا؟ تو اب آپ جانتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جب کبھی بھی خطرات پائے جاتے ہیں، جب کبھی بھی جاسوس پائے جاتے ہیں، جب کبھی بھی حکومت کے ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہماری جان مال یا عزت آبرو کا خطرہ ہو جائے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے کہ جہاں پر سامنے والا اپنا مفہوم لے، آپ اپنا مفہوم نکال لیجئے، تم اپنا سمجھو ہم اپنا سمجھتے ہیں. یہی امام نے کیا اور یہی چیز جب پیش کری تو اخباری پلٹ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ ہم تو حدیث کو مانیں گے، اس لیے کہ امام نے جو کہا ہے ہم اسی کو کریں گے. تو یہ سب بہت لطیف چیزیں ہیں، یعنی اگر اس کو آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. صحیح ہے نا؟ تو اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی تھیں. تو جو کل ہم نے اور بھی چیزیں پیش کی تھی وہ کیا کہا تھا کہ یعنی ان لوگوں نے اجتہاد میں کیا کر دیا ہے؟ اجتہاد کو داخل کر دیا ہے. اس کے بعد شہید مرتضیٰ مطہری، یعنی اب کل جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اخباریت کبھی بھی اپنے معین اصول یعنی غیر معصوم کی تقلید کا جائز نہ ہونا اور دلیل عقلی کا حجت ہونا جیسے اصولوں کے ساتھ کبھی بھی ایک مکتب میں صورت پذیر نہیں ہوئی. یعنی یہ کہتی تو ہے کہ ہم عقل کو نہیں مانتے، یہ کہتی تو ہے کہ مطلب ہم غیر معصوم کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ان سے ذرا سا ایک سوال کر لیجئے، یہ جو اخباریت کا ہیڈ اور نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، تم اگر اس کی بات مان رہے ہو تو بھیا یہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں مانتے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کی آپ بات مان رہے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقلید آپ کو ہر صورت میں کرنی ہے. اب مولانا عقیل الغریبی صاحب کا بہترین جملہ یہاں پر جو انہوں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ تقلید ہر کوئی کرتا ہے، بس فرق اتنا یہ ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، جاہل کی کرتے ہیں یا عالم کی کرتے ہیں. ورنہ آج کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تقلید سے بچ سکتا ہو. یہ آج کے ہمارے زمانے کے یہ جو نوجوان کہتے ہیں صاحب میں اخباری ہو گیا، اخباری ہو گئے، تو اخباریت کو آپ کو کس نے بتایا؟ عالم نے بتایا، جاہل نے. اب جس نے بتایا وہ عالم تھا. اب عالم تھا، ہم مان لیتے عالم تھا. یہ بتا دو معصوم تھا؟ نہیں. تو بھیا جب معصوم نہیں تھے تقلید کیوں کی؟ کیونکہ نظریہ تو یہی ہے نا کہ یعنی پوائنٹ نوٹ کیا جائے، اس کو ذرا سا غور کیجیے گا. یعنی اس چیز کو ذرا سا انسان کے سمجھنے کے لیے ہے. لیکن یہاں پر یہ وہی شخص منع کرتا ہے صاحب تقلید ہم معصوم کے علاوہ غیر معصوم نہیں کریں گے، اور تقلید اپنی کراتا ہے جیسے جیسے میں کہتا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ وہ کرتے جاؤ. یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. اس کے بعد یہ کہیں گے صاحب ہم عقل کو نہیں مانتے. اگر عقل کو نہیں مانیں گے تو اللہ نے ہر انسان کو حواس خمسہ کے بعد عقل سلیم دیا ہے تاکہ تم حواس خمسہ کے استعمال کرنے کے بعد عقل کا استعمال کرنا، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ یہ کھانا جو تمہارے منہ میں جا رہا ہے نرم ہے، گرم ہے، سوا ہے، گلا ہے، خوشبودار ہے، بدبودار ہے، یہ وہ. اب اس کے بعد زبان بھی ذائقہ بتا دے گی، سب کچھ. لیکن اگر آپ کسی کو نہ سوچئے کہ صاحب یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو آپ کہیں گے سب بھیا جو ملا وہ ہم نے کھا لیا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جو ملا کھا لیا، مطلب یہ اس کی اجازت کا نہیں، غور و فکر تو حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اب اللہ نے اتنا انتظام تو کر لیا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سا کھا رہے ہو. یہ چیزیں یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم عقلوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم ضد میں نہیں کرتے. ضد میں ابھی جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی وہی کہ اگر کوئی غیر مسلک والے سے سوال کر لیا جائے کہ صاحب یہ ایسے ایسے کیوں ہے، کہیں گے اچھا تم رافضی ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جواب نہیں دیں گے. اب اسی طریقے سے اخباریت کیا، اگر ان سے آپ کوئی سوال کر لیجئے کہیں گے بیٹے پاؤز کر دو، اس کو روک دینا. تو اب یہاں پر یعنی جو چیزیں کہہ رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے انکار کن کن چیزوں کا کیا؟
بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ اب جیسے یعنی ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی مسلک والے سے سوال کیجئے تو وہ یہی کہے گا کہ رافضی ہو یا شیعہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ افراد کہ مطلب تقلید تو غیر معصوم کی کرتے ہیں، لیکن محور بنایا کہ صاحب ہم معصوم کے علاوہ غیر معصوم کی تقلید نہیں کر سکتے، پیروی نہیں کر سکتے، جبکہ مانتے کس کو ہیں؟ انہی کو مانتے ہیں، یعنی جو ان کا ہیڈ ہے، جو ان کی بات کہتا ہے، اب چاہے وہ عالم ہو یا ذاکر ہو، جاہل ہو یا خطیب ہو، آخر کوئی بھی ہو۔ اب اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ ایک اعتراض یہ اور کرتے ہیں، کس چیز کا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ تھے شیخ صدوق وغیرہ یا معلوم دیا شیخ مفید سید مرتضیٰ وغیرہ، ان لوگوں نے اگر ان کی کتابیں دیکھیے تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آپ تو پہلے یعنی ایک سوال ہم اس کو یہاں پر پٹ اپ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اعتراض اب یہاں پر متقدمین نے کیوں کوئی فتویٰ نہیں دیا؟ تو اب اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، کیونکہ اس وقت کا زمانہ جو تھا، یعنی چونکہ 260 ہجری تک ہمارے ائمہ موجود تھے، 260 ہجری سے لے کر کے 70 سال یا 72 سال زمانہ غیبت صغریٰ رہا ہے، اور ان ڈائریکٹ یعنی امام سے رابطہ نائبوں کے ذریعے کیا تھا؟ وکیلوں کے ذریعے برقرار رہا ہے، صحیح ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ انہوں نے کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی احکام بتائے ہیں، جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، وہ اس وقت اپنی کتابوں میں احادیثوں کے ذریعے بتائی ہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اب جیسے ہم اس کی آپ کو ایک مثال دیں، جیسے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی، آج کے زمانے کا موبائل، آج کے زمانے کے یہ تمام کے تمام سائنس کی ترقیات، اس کو دیکھیے اور اب چلے جائیے پچھلے قدیم زمانے میں، کیا یہ چیزیں تھیں؟ نہیں تھیں۔ اب جب نہیں تھیں تو اب جیسے یہ نئے مسائل پیش آئے، صاحب اگر کوئی کہے کہ جی یہ جو ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، ہم ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اس زمانے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اب کوئی صاحب کہہ رہے کہ کیا ہم کسی کے سے یہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا قائم نہیں کر سکتے؟ تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ تو عقل کہہ رہی ہے بھیا موبائل بنا استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ جو عقل کو نہیں مانتے، ان سے پوچھے موبائل استعمال کرتے ہیں، ان سے پوچھے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، ان سے پوچھے کہ اگر ہر چیز آپ یعنی اسی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپ گریڈ نہیں ہونا چاہتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو آج یعنی ہماری ترقی کا باعث بنی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمیں اسی پچھلے زمانے میں جانا پڑے گا۔ تو اب یہ تو میں نے ایک الگ سے ایک بات کہی، لیکن جو اعتراض تھا وہ یہی کہ انہوں نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ تو اس زمانے میں جواب کیا ہوگا؟ اس زمانے میں فتوے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اتنے زیادہ یعنی احکام پائے نہیں جاتے تھے۔ جیسے اگر آپ اٹھا کر کے فقہ کی کتابیں دیکھیے تو اس میں یہی کہ اگر کنویں میں کوئی چوہا مر گیا تو کتنے ڈول پانی نکالیں گے، کوئی سانپ مر گیا تو کتنے ڈول، کوئی جانور گر گیا تو کتنے، کوئی ویسے ہو گیا تو کتنا۔ تو آج کے زمانے میں کیا کنواں ہے؟ نہیں۔ اب اسی چیز کو بدل دیا جائے کہ معلوم جائے ٹنکی میں اگر گر گیا، بھئی چیز بدل گئی نا، تو اب اگر جو کہے کہ صاحب ہم خالی روایتوں بھی مانیں گے، اس میں لفظ کنواں ہے، ٹنکی تو ہے نہیں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ تو آج کے زمانے میں انسان کیا کہے گا؟ یہ کس زمانے میں جی رہے ہیں؟
تو یہ چیزیں حل نہیں ہیں، یعنی ہمیں زمانے کے حساب سے اپ گریڈ ہونا ہے اور احکام دینیہ کو زمانے کے اعتبار سے بتانا ہے۔ جیسے وہی معاذ بن جبل کی وہ روایت، جب پیغمبر نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر تم قرآن اور حدیث سے کوئی چیز نہ دریافت کر سکے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا قرآن، حدیث، عقل، اجماع، یعنی میں اجتہاد کروں گا، اور جو چیز عقل سے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے صحیح پر جا کر کے فٹ بیٹھ جائے گی اس کو میں حکم دوں گا عمل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب پیغمبر نے اجتہاد کا تو وہ دیا تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس چیز کو انکار کرتے ہیں۔ تو متقدمین نے کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس زمانہ قدیم میں روایات کافی تھی جن سے مسائل بخوبی بیان کیے اور سمجھائے جا سکتے تھے۔ صحیح ہے، یعنی اس وقت وہ چیزیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا تو کیا خالی چیزوں کو، جیسے بھی ہم نے مثال دی، تو کیا اس چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے۔ اب آئیے ایک چیز اور بھی، یہ ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں اہل سنت، یعنی یہاں پر اہل سنت ہم نے غلط نام لیا، یعنی اخباری جو ہیں وہ ایک اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں کہ صاحب لفظ اجتہاد تو آیا نہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب پہلے پیغمبر کے زمانے میں لفظ اجتہاد سنی تھا۔ لفظ اجتہاد کیا تھا؟ سنی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے یہ لفظ اجتہاد جب اس کے فوائد، اس کے ساری چیزوں کو کیا جانے لگا تو اس کو شیعوں میں استعمال ہونے لگا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات وہ کہتے ہیں، ذرا سا غور کیجئے گا۔ یعنی اب یہاں پر شیخ، یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی کتاب فرائض الاصول میں ایک بحث، یعنی براعت اور احتیاط میں ایک اخباری جو اجتہاد کا قائل نہیں، نہ عقل کو مانتا ہے، اس کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر عوام کو فریب دینے والا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ قیامت کے دن اگر اللہ ان سے سوال کر لے گا عدل الہی کے بارے میں تو اخباری وہاں پر کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہی کہے گا صاحب جو معصوم نے بتایا تھا اس پہ عمل کیا، اور جہاں قول معصوم نہ ملا وہاں احتیاط پہ عمل کیا۔ کتنا اچھا کام ہے، یعنی جہاں پر ہمیں حدیثیں مل گئی اس پہ ہم نے عمل کیا، اور جہاں حدیثیں نہیں ملی وہاں ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اب خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ کتنے چالاک ہے۔ جیسے خمس نہ نکالنا پڑے کہتے ہیں ہم معصوم کو دیں گے، جمعہ نہ پڑھنا پڑے کہتے ہیں ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جبکہ اگر ان کے ذہن میں یہ چیزیں پائی جائیں اور یہ اپنے موقع پر برقرار رہیں تو کئی حدیثیں معصومین سے پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کے اندر سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ تو یہ بتا دو یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ کیا ہے؟ حدیثی تو ہے۔ اب جب حدیث ہے تو اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے بعد اور بھی یعنی روایتیں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہیں ان کی جو جمعہ نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں صاحب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے 5 جمعے کم سے کم چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے اس کا انکار کرے تو اسے دین سے خارج کر دیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرے گا تو مسلمان نہیں مرے گا۔ یعنی یہ سب روایتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب ایک جگہ تم کہتے ہو ہم قول معصوم کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں پر تمہارا قول معصوم تمہارے نظریے کے خلاف جاتا ہے تم اس کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں اس طریقے کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی اس لفظ کے ذریعے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیدھے سادے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کی عوام یعنی زحمت اٹھانا نہیں چاہتی، اس لیے وہ اخباریت کی طرف
بہت تیزی سے مائل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ خمس اسے نہیں نکالنا پڑے گا، جمعہ اسے نہیں پڑھنا پڑے گا، دوسرے مسئلوں میں اسے نہیں آنا پڑے گا، اور اس کے بعد بہت ساری ذمہ داریوں سے وہ بری ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو جب وہ ہلکا محسوس کرے گا تو کہے گا کتنا اچھا ہوتا ہے اخباریت کا ہونا، اور اسی طریقے سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو لفظ اجتہاد یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک اعتراض ان کے اوپر کہ صاحب یہ ایسا لفظ تو آیا نہیں ہے، نہ مرجعیت کا ائمہ کے زمانے میں تھا، نہ اجتہاد کا۔ ایک اعتراض آبجیکشن اور بھی یہاں پر ان کا لکھیے، تاکہ ہم کل انشاءاللہ پڑھائیں گے تقلید کس کی جائے گی، یعنی آج اس کو یہاں تک ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اعتراض یہ کہتے ہیں ائمہ کے زمانے میں لفظ اجتہاد و مرجعیت کا استعمال نہیں تھا، تو اب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے، آبجیکشن۔ تو یہاں پر یعنی یہ لکھتے ہیں، یعنی شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں اپنے مضمون میں، جسے ہم محمد عقیق بخشائشی کی ایک کتاب ہے، امام صادق پیشوا اور رئیس مذہب، یعنی اس کتاب کا نام ہے کہ حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ آج کل ہم شیعوں میں بہت ہی معروف مشہور لفظ بلکہ مقدس ترین لفظ اجتہاد و مجتہد ہے، یعنی اگر کسی سامنے مجتہد کہہ دیے، اجتہاد کہہ دیے، وہ پنک جاتا ہے۔ کیوں پنکتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب یہ مطلب پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ لفظ رسول خدا کے زمانے سے لے کر مسلسل چند صدیوں تک سنی تھا، یعنی جو میں نے چھیڑا سنی تھا۔ اس کے بعد اس لفظ نے اپنے اندر کچھ معنوی تغیر اور انقلاب کے بعد شیعت کو اختیار کر لیا، یعنی مان لیا یہ لفظ آ گیا کہاں پر؟ شیعوں میں آ گیا استعمال ہونے کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جو کہ ائمہ کے زمانے سے قریب ہیں، یہ لفظ اجتہاد ایک خاص مفہوم کا حامل تھا اور ائمہ کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کیوں؟ کہ جب یہ یعنی قرآن کے سامنے اور حدیثوں کے سامنے اجتہاد کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسے جب پیغمبر کی بیٹی میراث مانگنے کے لیے جب دربار میں گئی ہے تو اس کے بعد یعنی ایک حدیث گڑھ لی گئی۔ کیا گڑھ لی گئی؟ کہ صاحب کہ نحنو معاشرۃ الانبیاء، یعنی ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، جس پر جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ جناب سلیمان کی وراثت کسے ملی، جناب ان کے وراثت کسے ملی، جناب داؤد کی وراثت کسے ملی، آخر نبیوں کے کئی نبیوں کے نام لیے کہ ان کو ان کی وراثت ملی۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے خلاف کیا کر لیا؟ اجتہاد کر لیا۔ لہذا اس وقت کا جو اجتہاد پیغمبر کے زمانے میں تھا وہ مفہوم آج والا اجتہاد والا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی چیز کے خلاف اپنی رائے قائم کرنا تھا۔ جیسے آج کوئی بات بتائی جائے اور آپ سے کہا جائے صاحب آپ جمعہ پڑھے، میں تو نہیں پڑھتا، اب اس کے بعد کہیں صاحب اس لیے کہ یہ مسجد چھوٹی ہے، فلاں چھوٹی ہے، یہ سفید پگڑی والے ہیں تو کالی پگڑی والے ہیں، یہ چھوٹے قد والے ہیں تو یہ لمبے قد والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم اصل موضوع سے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ احسن، یعنی ہم ذہنوں کو یعنی اصلی موضوع سے کیا کر دیں گے؟ بھٹکا دیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہی لفظ آ کر کے تھوڑا سا اپنے تبدیلی لے آیا، ایک انقلاب لے آیا، ایک بدلاؤ لے آیا، اور یہی لفظ ایک عزت کے ساتھ استعمال ہونے لگا کہ اجتہاد وہ کہتے ہیں جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے۔ اب جب پہلے والا لفظ اجتہاد غلط تھا، یہ صحیح والا جو دوسرے معنی میں بدل گیا، تو اب پہلے کہا گیا کہ وہ سنی لفظ میں استعمال ہونے لگا تھا، سنی تھا یہ لفظ اجتہاد، اس کے بعد جب اس میں تبدیلی آ گئی تو شیعت، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے جب یہ آج چیزیں پائی جانے لگی تو یہ اخباری کیا کہنے لگے؟ یہ کہنے لگے کہ صاحب میں اس اجتہاد کو نہیں مانتا،
یعنی پہلے اعتراض یہ کیا کہ صاحب یہ لفظ استعمال کہاں پر ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ صاحب پیغمبر کے زمانے میں لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں اور حدیث کے مقابلے میں اپنے نظریات کو گڑھ لیا اور گڑھنے کے بعد تفسیر بے رائے کرنے لگے، اس کی مذمت کی تو کہا نہیں اس کی بات ہم نہیں کریں. جو آج اجتہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج مجتہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج مقلدین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، آج مرجع کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، ہم اس اجتہاد کی بات کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ ان کا اگر کوئی دیکھا جائے تو کوئی مخالفت کا صحیح لب و لباب نہیں ہے. یعنی ویسے ہی ضد بازی ہے کہ بس ہمیں اپنا نظریہ سب کے اوپر تھوپنا ہے، کسی کا نظریہ ہمیں اپنے اوپر قبول نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے یعنی غیر مسلک والے یعنی شیعوں کے نظریات کو نہ سننا، نہ پڑھنا، نہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، بقیہ اپنی بات کہنا تو چاہتے ہیں. تو جب ہم آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ ہماری بات بھی تو سنیے، تاکہ آپ چھوڑ دیجئے عقلوں کے اوپر. جو صحیح ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، جو صحیح نہیں ہوگا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیے سمجھ کر کے. جی